بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص مولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ ابھی جو میں نے آپ کو حقائق بتانے ہیں، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، وہ آپ کے ہوش اڑا دیں گی۔ کچھ ایسے حقائق، ایسی خبریں کہ آپ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف، اردن گئے ہیں۔ اردن آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملک ہے جو اسرائیل اور فلسطین اس کے ساتھ ہے، اور ان کے جو بادشاہ تھے، کنگ تھے، ان کو آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اقوام متحدہ میں بھی آپ نے وہاں پر ان کو بات کرتے ہوئے نیو یارک کے اندر دیکھا ہوگا۔ بڑی گپیں بھی لگ رہی تھیں اور وہ بڑے سرگرم تھے۔ دوسری طرف ہمارے جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں، اور ان کی ملاقات چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش کے ساتھ ہوئی ہے، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مزید معاہدے بھی کر رہا ہے۔ وہاں سے جو بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آسام ہے بھارت کا، بنگلہ دیش کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری ٹیریٹری ہے۔ تو وہ بنگلہ دیش جو کہ پچھلے تقریباً 30-40 سال بھارت کا ایک پراکسی کے طور پر پاکستان کے خلاف نفرت اگلتا رہا، کیونکہ وہاں پر ایک غدار وطن اور صدی کا سب سے بڑا غدار مجیب الرحمان کی بیٹی جو تھی وہ اقتدار میں تھی، تو جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف پالیسی تھی، اور آج وہ بنگلہ دیش جو پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک ملک اردن، پاکستان، اردن کے اوپر بڑے سوالیہ نشان تھے، آج اس نے بتا دیا کہ وہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کس طرح اکٹھا کھڑا ہے۔ پھر اس کے بعد مصر اور سعودی عربیہ، یہ بھی دورے ہیں۔ تو پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ ادھر بھی ملاقات کرے گی، اور یہ چند چیزیں جو کہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے پاکستان کے ریلیٹڈ آ رہی ہیں، اور یہ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ دفاعی معاہدے کچھ بڑا ہونے والا ہے، بڑا ہونے جا رہا ہے۔ ایسا بڑا ہوگا کہ پاکستان کی آئندہ 100 سال میں جو پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلیں ہیں، وہ اس ٹیم کا، جو آج ٹیم بنی ہوئی ہے، فیلڈ مارشل، وزیر اعظم، ان کی پوری ٹیم، عسکری اور سول ٹیم، اس ٹیم کے نام جب بھی آیا کرے گا تو احتراماً اپنا سر جھکا دیا کریں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا کچھ بڑا ہونے والا ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والی اگلی 7 نسلیں اس ٹیم کو یاد رکھیں گی۔ ایک ٹیم تھی اقبال کی، قائد کی، اور ایک ٹیم یہ ہے، اس نے پاکستان کو بنایا تھا، یہ پاکستان کو دوبارہ سے سنوار رہے ہیں، بنانے والی سچویشن پر آ گئے ہیں، دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ اطمینان رکھیں، بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے، بہت کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ ایسا کچھ بڑا ہونے والا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ مسلم امہ ایک دفعہ ساری اکٹھی ہو جائے گی۔ دوسرا، افغانستان کے ساتھ ہمارے مذاکرات جاری ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ آخر میں نے آپ کو صنم جاوید کے حوالے سے بھی بتانا ہے۔ بہرحال ہم سب سے پہلے افغان رجیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور کچھ اے آئی کی جو ویڈیوز ہیں اور وہ بھی مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں، اور ہاں، سہیل افریدی کے بارے میں بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، آپ نے انتظار کرنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے افغان طالبان رجیم کا جاری مذاکرات میں پاکستان کے دو ٹوک موقف کو ماننا ناگزیر ہے، کیونکہ پاکستان اپنے اصولی موقف پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ افغان طالبان کی ضد، غیر سنجیدگی اور دوگلے رویے نے پاکستان کے ساتھ جاری مذاکرات کو ایک سنگین موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ بارہا شواہد اور ٹھوس ثبوت فراہم کیے جانے کے باوجود طالبان حکومت اب تک فتنہ الخوارج یعنی TTP کے خلاف مؤثر اقدام کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی۔ پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی آپ اجازت نہ دیں، ہم اسے برداشت نہیں کرتے اور نہ ہی کیا جائے گا۔ اگر افغانستان واقعی برادر اسلامی ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے پاکستان اور فتنۃ الخوارج میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ دو ٹوک موقف ہے۔ طالبان کا موقف، جس میں وہ ثبوتوں کے باوجود TTP کی سرگرمیوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، دراصل خاموش حمایت کے مترادف ہے۔ افغان رجیم نے بارہا وعدے کیے مگر عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ دہشت گرد گروپوں کے محفوظ ٹھکانے، تربیتی کیمپ اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اب بھی افغان علاقوں میں TTP کے موجود ہیں، جس سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی پالیسی بالکل واضح ہے، نہ کوئی رعایت، نہ ہی کوئی سمجھوتا۔ افغانستان کو تحریری طور پر یقین دہانی دینا ہوگی، اس کی سرزمین کسی بھی حالت میں پاکستان دشمن عناصر کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ اگر طالبان حکومت نے اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے مراکز میں تبدیل ہونے دیا تو اس کے بین الاقوامی نتائج خود انہیں بھگتنے ہوں گے۔ دنیا بھر کے ممالک اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کی حکومت آیا ریاستی ذمہ داری نبھا رہی ہے یا نہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ صبر
تحمل اور سفارتی چینل کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش کی، مگر اب تحمل کی نہیں بلکہ اب آگے بات گزر چکی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دینے والا ملک مزید دوگلے وعدوں پر یقین نہیں کرے گا۔ افغان طالبان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کی سلامتی سرخ لکیر ہے، جو اسے للکارے گا اسے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ ان کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ بھارت افغانی اور تحریک انصاف کا پاکستان مخالف گٹھ جوڑ آخر کب تک؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے؟ ایک طرف بھارت کی خفیہ ایجنسیاں پاکستان کے خلاف سائبر حملے بڑھا رہی ہیں، دوسری طرف تحریک انصاف کے وہی دیسی لونڈے انہی بیانیوں کو سوشل میڈیا پر دہرا رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ حب الوطنی ہے یا دشمنی ہے؟ بھارت سے چلنے والے درجنوں اکاؤنٹس پر سورا اور دیگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر کے ذریعے AI کے ذریعے جعلی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لونڈے لپاڑے انہیں بغیر تحقیق کے پھیلا کر خود دشمن کے ترجمان بن رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ نادان دوست ہیں یا شعوری غدار؟ کیا یہ پاکستان کی فوج جو دہشت گردی کے خلاف دنیا کی سب سے بڑی قربانی دے چکی ہے، اب اپنے ہی ملک میں سیاسی لونڈوں کے تانے سنے گی؟ یہ سوال ہے۔ کیا مادر وطن کے دفاع کرنے والے سپاہی PTI کے لونڈوں سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لیں گے جو بھارت کی زبان بول رہے ہیں؟ کبھی بھارتی میڈیا پاکستان آرمی بدعنوان ہے کا نعرہ لگاتا ہے تو اگلے ہی لمحے تحریک انصاف کے یوتھیا اکاؤنٹس وہی لائن پکڑ کر دہراتے ہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے یا دشمن کے ساتھ خفیہ اشتراک؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وہی تحریک ہے جو عوامی حمایت کھو چکی ہے، اب سستی شہرت کے لیے جھوٹ، ڈیپ فیک ویڈیوز اور گھٹیا پروپیگنڈے کا سہارا لے رہی ہے۔ قوم کو گمراہ کر کے، ریاستی اداروں کو بدنام کر کے یہ آخر کون سا انقلاب لانا چاہتے ہیں؟ نئے پاکستان کا یا نئے فتنے کا؟ لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ نیشنل سائبر کرائم اینڈ انویسٹیگیشن ادارے بھارتی ایما پر پھدکنے والے PTI کے لونڈے لپاڑوں کو لگام ڈالیں۔ جھوٹی ویڈیوز اور تصویروں کے ذریعے ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ جو دشمن کے بیانیے کو دہراتا ہے وہ دشمن سے کم نہیں ہوتا۔ کیا تحریک انصاف کے لونڈے اتنے بھولے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں کہ وہ کس کے کھیل کا حصہ بن رہے ہیں؟ یا پھر یہ وہی پرانا نسخہ ہے، اقتدار نہیں ملا تو وطن کو ہی بدنام کر دو؟ یہ سب آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ فوج کے سپاہیوں کی، فوج کے افسروں کی ڈیپ فیک AI کی ویڈیوز بنا کے جس طرح یہ بدنام کر رہے ہیں، یہ کسی سے بھی برداشت نہیں ہوگا۔ ترکی کے شہر استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جاری مذاکرات کے تیسرے روز بھی دونوں فریقین کی جانب سے کسی بھی حتمی نتیجے کے متعلق کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا پاکستان TV نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ مذاکرات کے تیسرے روز بھی مشکلات کا سامنا رہا۔ ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ افغان طالبان کا وفد پاکستان کے پیش کردہ مطالبات ماننے پر پوری طرح آمادہ نہیں، حالانکہ میزبان ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کا موقف منصفانہ اور جائز ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ افغان وفد بار بار کابل انتظامیہ سے مشورہ کر رہا ہے اور ان کی جانب سے دی جانے والی ہدایات پر عمل کر رہا ہے۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وفد کو کابل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پاکستان TV کے مطابق ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی وفد کا اصرار ہے کہ یہ مطالبات سب کے مفاد میں ہیں اور میزبان ممالک کی جانب سے بھی افغان وفد کو یہی پیغام دیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کابل انتظامیہ کی جانب سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہ ملنے کے باعث تعطل پیدا ہوا ہے۔ سرکاری میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کابل میں بعض عناصر ایک مختلف ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں۔ گزشتہ ہفتے آپ کو یہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوحہ میں جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات جو ہوئے تھے اس پر اتفاق کر لیا گیا تھا، اور پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کے باعث افغانستان کے ساتھ تجارت بدستور بند ہے۔ اتوار کے روز تک پاکستان فوج کے تعلقات عامہ ISPR نے کہا تھا کہ افغانستان سے دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنایا گیا، جس میں 25 شدت پسندوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تو یہ ساری سچویشن وہی ہے کہ پہلے دوحہ کے اندر مذاکرات ہوئے، مگر اس کے باوجود بھی جو افغان طالبان ہیں انہوں نے اپنی ہٹ درمی نہیں چھوڑی اور مسلسل پاکستان کے اوپر حملہ کرواتے رہے، مسلسل پاکستان کی سوورنٹی کو سبوٹیج کرواتے رہے۔
یہ چیزیں اب ساری دنیا کے سامنے آ گئی ہیں. میزبان ملک پاکستان کے موقف کو سراہ رہے ہیں. تو افغان طالبان کو وہاں پر بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر جو طالبان کا وفد ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے کابل، اور کابل کو کنٹرول کر رہا ہے دہلی. تو افغانستان کو باز آ جانا چاہیے. دوسری طرف جو بڑا ایشو ہے، جو تیسرا ہمارا اس وقت بڑا ایشو جو بنا پڑا ہے، وہ ہے وزیر اعلیٰ KPK سہیل افریدی اور کور کمانڈر پشاور کی ملاقات. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی کور کمانڈر پشاور سے ملاقات، اس کے حقائق کیا ہیں اور PTI اس پر پریشان کیوں ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں. 27 اکتوبر 2025 کو وزیر اعلیٰ KPK کے دفتر سے ایک چینل ہے جیو نیوز، اس کو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے کور کمانڈر پشاور سے ملاقات ہونے والی جو ملاقات تھی اس کی خبر دی گئی. یعنی چینل کو وزیر اعلیٰ کا آفس جو ہے وہ خبر دیتا ہے. یہ ملاقات 24 اکتوبر 2025 کو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں ہوئی تھی. تاہم تاریخی درستگی کے لیے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ کور کمانڈر ہر نئے آنے والے وزیر اعلیٰ، خواہ وہ محمود خان ہو یا گنڈاپور ہوں، ان سے ہمیشہ ان کے دفتر جا کے ہی ملاقات کرتے ہیں. یہ ملاقات ہمیشہ سے معمول کا حصہ رہی ہے. DGISPR نے بھی بارہا اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ پاک فوج کا ہر حکومت کے ساتھ ایک پیشہ وارانہ تعلق ہوتا ہے جس کا کسی شخصیت سے کوئی لینا دینا نہیں. پاک فوج کا سیاست یا کسی فرد کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ریاست اور حکومت کے ساتھ عوامی بہتری کے لیے تعاون کرتی ہے. تاہم سابق وزیر اعلیٰ سے کور کمانڈر پشاور کی ملاقاتیں انہی کے دفاتر میں ہو چکی ہیں، اور اسی طرح تمام وزیر اعلیٰ بھی کور کمانڈر پشاور سے ملاقات کے لیے ان کے دفتر جا چکے ہیں. وزیر اعلیٰ KPK سہیل افریدی کے مسلسل غیر ذمہ دارانہ بیانات کے باوجود کور کمانڈر کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات دراصل پاک فوج کے پیشہ ورانہ طرز عمل کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ فوج کسی بھی شخص سے بالاتر ہو کر عوام کے مفاد کے لیے کام کرتی ہے. مبینہ طور پر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے عمران خان کی اجازت کے بغیر کور کمانڈر سے ملاقات کی ہے. یہ بتانا آپ کو ضروری ہے. اس ملاقات کی خبر کے منظر عام پر آنے کے فوراً بعد PTI کی سوشل میڈیا، جس کے اوپر ہمیشہ سے ہنسی آتی ہے جب ان کا نام آتا ہے، بہرحال PTI کی سوشل میڈیا بریگیڈ نے حسب روایت اس واقعے کو اپنے سیاسی بیانیے کے مطابق پیش کرنے اور اسے مختلف رنگ دینے کی کوشش شروع کر دی، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور کور کمانڈر پشاور کے درمیان ہونے والی ملاقات پاک فوج کے پیشہ ورانہ طرز عمل اور عوامی خدمت کے جذبے کی ایک بہترین مثال ہے. یہ چند خبریں تھیں جو میں نے آپ کو دینی تھیں، اور ان سب میں سے سب سے بڑی خبر وہی ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اردن میں. لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ کیا پاکستان کی فورسز اسرائیل جا رہی ہیں؟ کیا پاکستان کی فورسز غزہ میں جا رہی ہیں؟ کیا پاکستان کے جو ممالک ہیں پاکستان کے ساتھ مسلم ممالک، انہوں نے فیصلہ کر لیا اور پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے؟ اس حوالے سے جب رانا ثناء اللہ سے بھی سوال کیا، عطا تارڑ سے بھی سوال کیا، تو عطا تارڑ نے بات بتایا کہ اس کا جواب وزارت خارجہ دے گی. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ایسا فیصلہ ہونا ممکن ہے اور یہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور عن قریب آپ پاکستان کی فورسز کو غزہ کے اندر دیکھیں گے. پاکستان کے فیلڈ مارشل کا اردن کا دورہ، پاکستان کی غزہ کے اندر فورسز کا جانا، پاکستان کے دوبارہ سے فیلڈ مارشل کا مصر اور سعودی عربیہ میں دورہ، اور ساتھ ہی جو بنگلہ دیش ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار. اسام کو بنگلہ دیش کہہ رہا ہے کہ میری ٹیریٹری ہے. تو پاکستان نے اپنے دشمنوں کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں. میں نے جیسے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ ایسی خبریں آئیں گی کہ پاکستان کی اس ملک کی پیدا ہونے والی اگلی 7 نسلیں فیلڈ مارشل، ان کی ٹیم اور وزارت عظمیٰ یعنی وزیر اعظم ان کے تابع دار ہوں گے اور ان کے مشکور رہیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہوگا. جو کام اس وقت ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ آپ دہائیوں بلکہ صدیوں یاد رکھیں گے. یہ چیزیں تو آپ کو بتانی تھیں، مگر ایک اور جو کہ اس وقت بڑی افسوسناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر پاکستان کے لونڈے لپاڑے تحریک انصاف کے وہ خبریں دے رہے ہیں AI کو استعمال کر کے پاکستان کے افواج پاکستان کے خلاف، یعنی ان کے فوجیوں کی تصاویر بنا کے. ابھی میں نے دیکھا کہ سہیل افریدی کی کور کمانڈر سے ملاقات کی بھی ایک AI کی تصویر جو ہے وہ بنا کے جاری کر دی ہے، اور اس میں مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح وہ سہیل افریدی کو برتر اور ادھر کمتر دکھا رہے ہیں کور کمانڈر کو.
یہ آپ کو اس چیزوں سے باز آ جانا چاہیے. یہ بڑی آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں, اس کو دشمن بڑے غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے, مگر ہو سکتا ہے کہ دشمن ہی اسے بنا کے دے رہا ہو اور یہ دشمن کے اعلی کار ہیں, یہ بھی ممکن ہے. اور یہ ہیں بھارت کے, اسرائیل کے یہ اعلی کار ہیں اور یہ اعلی کاری کے طور پر یہ کام کرتے ہیں. بہرحال ایک ہمارے پاس بھی ایک ویڈیو ہے اور وہ ہے صنم جاوید کی, اور ایک نہیں ایک سے زیادہ ویڈیوز ہیں, اور کس کس کے ساتھ ہیں یہ بھی آپ کو دکھائیں گے, بتائیں گے. صنم جاوید صاحبہ کی جو ویڈیوز ہیں غیر اخلاقی پاکستان تحریک انصاف کے بڑے رہنماؤں کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی ہیں. اب کیسے آئی ہیں, کون لے کر آیا, جائیں جا کے مارکیٹ والوں سے پوچھیں. میں غیر اخلاقی چیزوں کی تشہیر نہیں کرتا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.